الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ استصحاب خل دونوں لیوان میں جاری کریں اور علم اجمالی کے دونوں طرف کو حلال سمجھیں، جبکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ احد الاناءین حرام ہے خمر کی وجہ سے۔ یہ تناقض پیش آ جاتا ہے، اور تناقض کا راہ حل یہ ہے کہ استصحاب اور کل شیء لک حلالون یہ صرف شبہات بدویہ میں چلتا ہے، علم اجمالی میں نہیں چلے گا۔ استصحاب میں آغا شیخ مرتضیٰ انصاری کے علم اجمالی میں نہ چلنے کے دو مبنا ہیں، ایک کا نام تناقض اور دوسرا جو ہے ایک اور سبب بھی ہے جو انشاءاللہ آج ہی آئے گا۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ روایت میں یوں آیا کہ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو کبھی شک سے نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہمیں یقین تھا کہ یہ لیوان بھی خل ہے اور وہ لیوان بھی خل ہے۔ اب علم اجمالی بحرمت آنے کے نتیجے میں، علم اجمالی بخمر آنے کے نتیجے میں شک کرتے ہیں کہ یہ لیوان اب بھی خل باقی ہے یا خمر ہو گیا ہے۔ استصحاب بقاء خلیات اور پینے اور استعمال کی اجازت ہے۔ دوسرے لیوان میں بھی استصحاب بقاء خلیات، اس کو بھی پینے اور استعمال کی اجازت ہے، دونوں ہو گئے آزاد۔ دوسری طرف سے یہ کہ انقضہ بیقین آخر، دوسری روایت کے ذیل میں یہ بات آئی کہ یہاں پر چونکہ ایک یقین بحرام ہے، یقین بخمر ہے، بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو جائز بھی قرار دیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو حرام بھی قرار دے دیں، دونوں میں تناقض ہے کہ جائز بھی اور حرام بھی ہو، یہ تناقض پیش آتا ہے۔ ہاں، اگر جو ہے حرام نہ درمیان میں آتا تو استصحاب جاری کرتے، بالکل من چلے گا، کیونکہ تناقض پیش آ رہا ہے اس وقت۔ ابھی اسی کو بیان کر کہتے ہیں کہ مبنی شیخ کی بنیاد پر یہاں پر معنی ترخیص اطراف علم اجمالی میں خود علم بحرام ہے، علم بخمر ہے، یعنی یہ مقام اثبات میں
مسئلہ ہے، خود دلیل قصوروار ہے کہ مطلب کو ثابت نہیں کر پا رہی ہے علم اجمالی میں، انقض ہو بدلیل یقین آخر کی وجہ سے، یعنی مقام اثبات میں ترخیص پر دلالت نہیں ہے۔ پس مبنی شیخ اگر مرحوم شیخ سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ بتائیے کہ اصولاً اطراف علم اجمالی میں از نظر عقل ترخیص جائز ہے یا نہیں؟ شیخ فرمائیں گے کہ نہیں، اطراف علم اجمالی میں عقلاً ترخیص جائز نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں شیخ انصاری، لا تنقض اور انقض دونوں آپس میں جمع ہو کر تناقض پیدا کرتے ہیں۔ اما اگر فرضاً آپ ایک ایسی دلیل لے کر آ جائے جس سے مستلزم تناقض نہ ہو، صدر و ذیل میں ٹکراؤ نہ ہو، علم اجمالی کی ترخیص میں صدر و ذیل میں ٹکراؤ نہ ہو، کوئی ایسی دلیل آپ کو مل جائے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ صدر و ذیل کے اندر جب ٹکراؤ نہ ہو تو علم اجمالی میں بھی ترخیص جاری کر سکیں۔ مقام اثبات دلیلیات میں وہ اشکال رکھتے ہیں اس روایت کے اعتبار سے۔ پس مبنی شیخ میں معنی از جریان استصحاب در علم اجمالی ایک معنی اثباتی ہے، یعنی معنی روایتی ہے، معنی دلالی ہے۔ یہ خصوصیت مبنی شیخ میں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت بھی مبنی شیخ میں ہے، اور وہ مبنی شیخ تھوڑا سمجھنے کے لیے دقت طلب اور تھوڑی سی توجہ کا طالب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس مبنی شیخ کی بنیاد پر فرق نہیں ہے کہ اصول اطراف علم اجمالی میں جاری نہیں ہوں گے، فرق نہیں ہے کہ مقتضی علم اجمالی حرمت ہو یا مقتضی علم اجمالی حلیت ہو۔ اگر پہلی مثال سے برعکس مثال آ جائے، مثلا دو ظرف و اناء ہیں اور ہر دو ظرف کی حالت سابقہ نجاست ہو، لیکن ابھی علم اجمالی بطہارت ایک ظرف علم اجمالی ہو جایا کرتا ہے، اگرچہ کہ حالت سابقہ دونوں نجاست تھی، لیکن ایک میں علم اجمالی بطہارت پیدا ہو جاتا ہے، یعنی یقین کر لیتے ہیں
کہ ان دو ظرف میں سے کوئی ایک ظرف کر سے متصل ہو کے پاک ہو گیا ہے، حالانکہ حالت سابقہ نجس تھا، لیکن ایک برتن متصل بکر ہو کر پاک ہو گیا ہے۔ اما پتہ نہیں ہے کہ ان دو برتنوں میں سے کون سا برتن پاک ہوا ہے۔ اس بنیاد پر کہ جو شیخ کا مبنا ہے، یہاں پر بھی آپ استصحاب سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں، یعنی دونوں برتنوں میں استصحاب بقاء نجاست جاری کریں، نہیں، اس کے مقابل میں طہارت بھی یقین ہے کہ کسی ایک میں آیا ہے، تناقض یہاں پر بھی لازم آئے گا۔ استصحاب جاری کریں دونوں برتنوں میں، تو جس طرح پہلی مثال کے اندر تناقض لازم آتا، تو یہاں پر بھی جو ہے تناقض لازم آئے گا کہ دونوں برتنوں میں استصحاب نجاست، تو دوسری طرف سے علم اجمالی ہے کہ دو میں سے کوئی ایک کر سے متصل ہونے کے سے پاک ہو گیا ہے، تو دونوں نجس اور دو میں سے کوئی ایک جو پاک، یہ دونوں میں تناقض ہے، تو فرق نہیں پڑتا کہ مقتضی علم اجمالی حرمت بن رہا ہو جو پہلے تھا، یا مقتضی علم اجمالی حلیات بن رہا ہو، فرق نہیں پڑتا ہے۔ بس یہاں پر بھی مابنا وہی رہے، تو دونوں استصحاب جاری کر کے دونوں کو نجس بھی نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ روایت میں انقض ہو بیقین آخر، آپ کو جو نجاست کا یقین تھا، یعنی ایک ظرف کے بجائے دونوں ظرف جو ہے نجس تھے، اب علم اجمالی طہارت پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر دوبارہ تناقض پیش آ گیا ہے۔ تناقض لازم نہیں ہے کہ اطراف علم اجمالی میں تکلیف کو لے کر ہی آئے، بلکہ رفع تکلیف بھی استصحاب علم اجمالی میں کر سکتا ہے، یعنی مسئلہ تناقض میں یہاں پر فرض کریں کہ دونوں میں استصحاب جاری ہو جائے، تو دونوں میں استصحاب نجاست جاری ہونے کے نتیجے میں دونوں نجس ہو گئے، اور یہاں پر علم بطہارت ہے، علم اجمالی بطہارت ہے، تو علم اجمالی بطہارت کے نتیجے میں خلاصہ یہ نکتہ پوشیدہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دو لیوان نجس میں سے کسی ایک کا بھی ارتکاب کرے، دونوں کو چھوڑ دیں،
اس کی تکلیف آپ کو نہیں دی جا رہی کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہے، کیونکہ یہاں پر مقتضی علم اجمالی یہ نہیں ہے کہ آپ اصالت الطہارت جاری ہونے کے باوجود، یعنی علم اجمالی میں طہارت جاری ہونے کے باوجود آپ اس طہارت کے باوجود اس کو استعمال کریں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر طاہر چیز کو استعمال کیا جائے، ضروری تو نہیں کہ ہر حلال چیز کو استعمال کیا جائے، بلکہ اس کو ترک کر دیں گے۔ وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسان اس میں تکلیف آور نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، جبکہ سابقاً دونوں لیوان میں سے کسی ایک کے اندر نجاست تھی تو نجاست تکلیف آور ہے کہ دونوں سے اجتناب کرنے کا وظیفہ مقرر کرتا ہے، لیکن طہارت وظیفہ مقرر نہیں کرتا ہے کہ آپ کو انہی لیوان میں سے استعمال کرنا ہوگا، کوئی وظیفہ مقرر نہیں۔ علم اجمالی بے نجاست وظیفہ مقرر کر کے ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، وظیفہ مقرر کرتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وظیفہ مقرر نہیں کرتا کہ آپ نے علم اجمالی بے طہارت کے سے ایک حتماً استعمال کرنا ہے، کوئی وظیفہ مقرر نہیں کر رہا ہے۔ پس مبنی شیخ کی بنیاد پر ہاں، لیکن یہی بتا رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ مبنی شیخ کی بنیاد پر فرق نہیں پڑتا کہ اس علم اجمالی کے نتیجے میں تکلیف گریبان گیر انسان ہو، چاہے وہ علم تفصیلی ہو چاہے علم اجمالی، جبکہ ان دونوں لیوان کی حالت سابقہ نجاست ہے۔ تناقض دونوں میں پیش آتا ہے، دونوں صورتوں میں، لیکن مرحوم شیخ کے کلام سے پتہ چلتا ہے کتاب قات اور غیر قات میں کہ علت عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی فقط ایک جہت نہیں ہے کہ جو مربوط بمقام اثبات تکلیف ہو، بلکہ ایک اور جہت ہے مربوط بمقام ثبوت۔ ترخیص در اطراف علم اجمالی مستلزم معصیت ہے، مستلزم مخالفت عملی قطعیہ ہے کہ مرحوم شیخ اس کو ترخیص در اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعیہ قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر مرحوم شیخ کی اس بات کو مان لیا جائے مقام ثبوت میں بھی ماننا پڑے گا کہ معنی ایجاد ہوتا ہے۔
آسان مثال میں یوں ملاحظہ فرمائیں کہ دو اناءین، ان دونوں میں حالت سابق خلیت تھا، بعد میں علم اجمالی بخمر وجود میں آیا تو استصحاب دو جواز ارتکاب مستلزم مخالفت عملی کے تکلیف اجمالی ہے۔ یہ ایک مثال جو ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ دوسری مثال اس پر اصل غور کرنا ہے۔ مثال دوم جس میں دو اناء سابقاً نجس تھے، بعد از علم اجمالی بطہارت احد اناءین دو استصحاب نجاست کے اجتناب کے ساتھ ساتھ طہارت آ کر جب کہتا ہے کہ نہیں یقین بطہارت احد اناءین ہے، تو طہارت آنے کے بعد بھی اگر ہم دونوں میں استصحاب نجاست جاری کریں تو استصحاب نجاست جاری کرنے سے مخالفت قطعی عملیہ لازم نہیں آئے گا۔ اس میں یہی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ استصحاب بقاء نجاست دونوں ظرف میں باقی رہے، تم دونوں کو استعمال نہیں کریں گے تو یہاں تکلیف آور نہیں ہے۔ یہاں پر استصحاب دونوں برتنوں میں جاری کرنے سے کوئی مخالفت قطعی عملیہ لازم نہیں آتی، اس لیے کہ دو میں سے ایک پاک بھی تو ضروری تو نہیں کہ پاک کو استعمال ہی کیا جائے، پاک کو انسان چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اس لیے دو ظرف کو استصحاب نجاست جاری کرتے دونوں سے اجتناب کریں، چاہے درمیان میں واقع میں ایک پاک بھی ہے، پھر بھی آپ نے اجتناب کر دیے دونوں سے، کیا ہے؟ تکلیف آور اور مخالفت قطعیہ کا سبب نہیں بنتا استصحاب جاری کرنا ہے، جبکہ پہلی مثال کے اندر دونوں استصحاب جاری کرے دونوں میں، اور دونوں کو آپ خل مان کر خمر کو نظر انداز کر کے دونوں کو پی لیں تو مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ جائے گی، مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ جائے گی۔ اس میں دونوں استصحاب نجاست جاری کر کے طہارت کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں کو نجس سمجھتے ہوئے اپنے سے دور رکھے تو کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتی ہے۔ دونوں فرق واضح ہو گئے، دونوں فرق ہے، یعنی اس میں کوئی مخالفت لازم نہیں آتی اگر آپ جو ہے دونوں میں استصحاب جاری کریں، تکلیف آور نہیں ہے یہاں پر، وہاں پر تکلیف آور تھا، اس لیے کہ اگر دونوں میں استصحاب خلیت جاری کرتے تو خمر کی تکلیف رہ جاتی تھی، یعنی خمر کی مخالفت کرنا لازم آتا،
لیکن یہاں پر دونوں استصحاب نجاست جاری کرے تو طہارت ایک ان دونوں کے درمیان ہونے کے باوجود ہم نجاست کی سے اجتناب کرتے، طہارت والے سے بھی اجتناب کرے، طہارت والے سے اجتناب کرنے سے کوئی وظیفے میں مخالفت لازم نہیں ہے، مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتی، اس لیے کہ طہارت کو بہت سی جگہ پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر پاک چیز کو استعمال کیا، ضروری تو نہیں کہ ہر حلال چیز کو استعمال کیا جائے، بس اس لیے یہاں پر استصحاب جاری کرنے سے کوئی تکلیف آور چیز نہیں ہے، مخالفت قطعیہ عملیہ پیش نہیں آتی ہے، جبکہ پچھلی مثال میں خل دونوں استصحاب خلیات جاری کریں تو خمر کی مخالفت کرنا لازم آتی، دونوں اٹھا کے پی لیں تو یقیناً ایک خمر ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، لیکن یہاں دونوں اٹھا کر کے دونوں سے نجس چیز سے اجتناب کرے تو کوئی حرام نہیں ہوتا۔ جی دونوں کو پی لیا نا، اس میں یقیناً ایک خمر ہے، مخالفت قطعی عملیہ ہوگی۔ ہم نے دونوں نجس سے اجتناب کی جس کے ذمہ طہارت بھی ہے، اور دونوں سے اجتناب کرنے سے طہارت کا استعمال نہیں کیا تو طہارت کا استعمال کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، ہر طاہر چیز کو استعمال کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ہر حلال چیز کو بھی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، بس اس لیے ان دونوں نجاستوں سے اجتناب کے ذمہ طاہر سے بھی اجتناب کر لیا تو کیا حرج ہے، کوئی مخالفت قطعی عملیہ لازم نہیں آئے۔ پس مقتضا علم اجمالی چاہے حلیات کا تقاضا کرے چاہے حرمت کا تقاضا کرے، دونوں میں تناقض تو آتا ہے، لیکن تناقض کے باوجود ایک میں مخالفت قطعیہ عملیہ بھی لازم آتا ہے اگر ہم دونوں میں استصحاب جاری کریں، جبکہ دوسرے میں ہم اگر دونوں میں استصحاب جاری کریں تو تناقض کے باوجود کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آئے گی، اور پاکیزگی کے ساتھ دونوں میں استصحاب نجاست جاری کریں تو استصحاب نجاست کے ذمے اگر ہم نے طہارت والی ایک چیز کو چھوڑ بھی دیا تو کیا حرج ہے، کوئی مخالفت قطعیہ لازم نہیں آتی، ہر طاہر چیز کو استعمال کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، دونوں کا استصحاب نجاست کی وجہ سے جو ہے ہم نے نجس سمجھ کے اجتناب کیا، اس کے ذمے میں ایک پاک بھی آ گیا، پاک سے بھی اجتناب کیا، کیا حرج ہے، دونوں میں استصحاب نجاست کی سے دونوں کو نجس قرار دیا، دونوں سے اجتناب کیا، اس کے ذمے ایک پاک بھی موجود ہے لیکن اس کو بھی ترک کر دیا تو کیا حرج ہے، کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ تو لازم نہیں آتی۔ پس تناقض ہونے کے باوجود استصحاب نجاست دونوں انعام میں کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتی ہے، اور مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہ آئے ولو تناقض ہو تو دو مبنا الگ الگ ہیں، ایک مقتضا علم اجمالی، وہاں پر استصحاب کا تقاضا استصحاب خلیت دونوں ظرف میں ہے، جبکہ دوسری مثال میں استصحاب نجاست دونوں ظرف میں موجود ہے، اس دونوں ظرف میں استصحاب نجاست جاری کرنے کے بعد علم اجمالی بطہارت موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ دونوں میں ایک پاک بھی ہے، پھر بھی اس پاک سے اجتناب کرتے، دونوں میں استصحاب نجاست کی بنیاد پر دونوں کو ہم چھوڑ دیتے، جس کے اندر ایک پاک بھی آ گیا ہے تو پاک کو چھوڑ دینے میں کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتا ہے، پاک کو چھوڑ دینا، حلال کو چھوڑ دینا، اس میں کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتا، جبکہ دونوں کو خل سمجھ کر کے دونوں کو پی لیں، واقع میں حرام خمر نکل آئے تو مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آ جائے گا، پہلی مثال میں مخالفت قطعیہ عملیہ لازم آتا ہے،
تناقض کے ساتھ ساتھ دوسری مثال کے اندر تناقض ہونے کے باوجود دونوں میں استصحاب نجاست جاری کریں اور اس کے ذمے میں طہارت بھی آ جائے اور دونوں کا ترک کر دے تو کوئی مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتا ہے۔ پھر بھی دونوں سے اجتناب تو کرنا ہی تھا نا، علم اجمالی کی بنیاد۔ دیکھیں دو نجس ہے، اس کے اندر علم اجمالی کے ایک پاک ہو گیا، لیکن کون سا پاک ہو پتہ نہیں، تو ہم دونوں کو استعمال تو نہیں کر سکتے۔ علم اجمالی پھر بھی تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کو استعمال نہیں کریں، تیمم سے کام چلائیں۔ پھر بھی ہم نے استصحاب جاری کر کے دونوں کو ختم کر دیا اور طہارت کو بھی چھوڑ دیا اسی کے ذمے میں، تو کوئی حرج نہیں، مخالفت قطعیہ عملیہ پھر بھی لازم نہیں۔ ہاں اگر جو ہے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، پھر بھی اس میں علم اجمالی کا تقاضا ہے کہ احتیاط کیجیے کہ دونوں کو ہم نے چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے۔ وہ کیسے کریں گے؟ دونوں میں سے ایک پانی پاک ہے، اب دونوں نہیں ہے تو پھر وہی نجس ہو جائے گا نا، وہی دوسرا نجس نکلا تو کیا کریں گے؟ پھر کوئی وظیفہ جو ہے مقرر نہیں ہوتا ہے اس میں۔ ہاں ہاں وہ تو وظیفہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم جو ہے استصحاب طہارت کو اگر عام حالات کے اندر دیکھیں، وہ ایک الگ استثنائی مورد کی جہاں پر پانی نہ ملتا ہو تو وہ کریں گے، لیکن یہاں پر ایک عمومی فضا بتا رہے ہیں کہ دونوں کو اجتناب کرتے ہیں اور ایک تیسرا پانی استعمال کر لیتے تو کیا حرج ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ اصل مورد وہی ہے، ابھی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہاں پر دونوں کو چھوڑ کر کے ہم تیسرے مورد کو استعمال کرتے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، نہیں تو جو ہے مخالفت قطعیہ عملیہ تو لازم نہیں آئے گی، بس اصل یہی کہ مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہیں آتی ہے۔